قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی عظمت ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جس مال کے ارض و سما خالق کائنات نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام آمنہ کے لال صاحب کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہے، جس باوقار اور بانصیب ہستی کو میرے اور آپ کے داتا غوث اعظم دستگیر اللہ نے جس بے مثال ہستی کو ہمارے لیے بہترین رہبر و رہنما بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی روحانی بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا جو نیکی کی طرف ہو، اور ہوتا وہ ہے جو میرا رب چاہتا ہے، جو رب نہ چاہے وہ ہو سکتا نہیں۔ گزشتہ جمعے ہماری بات اب سیرہ یوسف کو بیان کر رہے ہیں، مختصر صرف سادہ ایک قرآن کے ترجمے کے حوالے سے۔ ہماری بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ بیٹوں نے باپ کے دربار میں یعقوب علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا، ابو جی یہ ہمارا اکیلا بھائی یوسف، ہم 11 بھائی ہیں، آپ ڈریے مت، خوف مت دل میں لے کے آئے، پریشانی نہ لائیں، ہم اس اپنے بھائی کی بڑے اچھے طریقے سے حفاظت بھی کریں گے اور باحفاظت اس کو واپس لوٹا کے بھی لائیں گے۔ تو قرآن نے جو انہوں نے بات کہی نا، اللہ رب العالمین نے اس کو وحی بنا کر اور قرآن میں درج کر کے زمین پہ نازل کیا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔
کہ ہم تو ایک بڑے مضبوط اور ایک سٹرانگ لوگ ہیں، ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، تعداد کے اعتبار سے ہم 11 ہیں، یہ اکیلا ہے، تو کون ہم سے یہ اس کو چھین کے لے جائے گا، یا کوئی اس کو ہم سے پکڑ کے ایسی کوئی حرکت کرے گا کہ ہمارا بھائی ہم سے گم ہو جائے؟ ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام اس بات پہ رضامند ہو گئے، چلو لے جاؤ بھائی، تمہارا بھائی ہے تو بھائیوں کو بھائیوں سے پیار تو ہوتا ہے، لیکن اندر کی بات، ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کی بات کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اب یہاں پہ ایک عقیدے کی بات ہے، نبی کو علم ہوتا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، اس کو کہاں پہ پھینکا جانا ہے، اس سے کیا برتاؤ ہونا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ایسا باپ ہو، محبت بھی کرنے والا ہو، پھر اس بیٹے کو دوسروں کے ساتھ روانہ کر دے۔ عقیدہ یہ سمجھ آتا ہے کہ غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے، رب کے علاوہ کسی کو غیب نہیں ہے، نہ کسی نبی کو غیب ہے، نہ کسی ولی کو علم ہے، نہ کسی محدث کو پتا ہے، نہ کسی امام کو پتا ہے کہ ایک پل کے بعد دوسری گھڑی میں کیا ہونے والا ہے۔ عندہ علم الغیب، غیب کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ ایک تو بات یہ سمجھ آتی ہے، قرآن اللہ نے بڑا کھول کھول کر بیان کیا ہے، بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، واللہ کوئی ایسی اس میں کوئی پچیدگی نہیں ہے کہ بندہ کہ مجھے سمجھ نہیں بات آ رہی۔ میرے اللہ نے بڑی کھل کھلا کے بات کی ہے کہ میرے نبی یعقوب کو کوئی علم نہیں تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کہ تیرے لخت جگر کو، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، مائیں اگرچہ ان کی الگ تھی، بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی، باپ ایک تھے یعقوب علیہ السلام۔ میرا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا والوں اس قرآن کو پڑھو اور عقیدہ مضبوط کر لو، میرے یوسف کی ہسٹری کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، قرآن کو با ترجمہ پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے کہ غیب جاننے والی ایک رب کی ذات ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ ہمیں اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں بات نا، عقیدہ ٹھیک ہو گیا نا تو یہ چھوٹے موٹے کام، نماز، نوافل، صدقات، یہ چھوٹے موٹے کام جو اس سے گزارا چل جائے گا انشاءاللہ، کوئی کسر رہے گی نا؟ عقیدہ پختہ ہوا، مضبوط ہوا کہ لا الہ الا اللہ رب ہے، ساری کائنات کا مالک اور خالق، اختیار اس کے پاس ہے۔ جب یہ عقیدہ مضبوط ہو گیا تو باقی میرے بھائیوں کسی معاملے میں تھوڑی بہت کمی کوئی ہوئی نا تو میرا اللہ یغفر لمن یشاء، اللہ نے قرآن میں کہا میری محبت بڑی وسیع ہے، میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں باقی کاموں سے گزارا کر کے تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ یہ قرآن میں یغفر لمن یشاء، تو اس لیے عقیدہ میں یہ بنانا پڑے گا کہ رب کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا نحن عصبہ، ہم ایک مضبوط ہیں، ہم 11 بھائی ہیں، صحت مند ہیں، قد کاٹ والے ہیں، ہمارا اثر بھی ہے۔ ایک بھائی ایک ہوتا ہے، 11 ہی ہوتے ہیں، کون ہے؟ اب ابو ان کی باتوں میں آگے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے نبی کو کوئی علم نہیں تھا جب یہ پروگرام بنا رہے تھے دلوں میں ہم نے کرنا کیا یوسف کے ساتھ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میرے نبی کو کوئی پتہ نہیں تھا
یعقوب کو کوئی علم نہیں تھا یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یوسف کے ساتھ. لا تنبئنہم بامرہم ھذا، میرا اللہ کہتا ہے پھر ہم نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیا. ہم نے اپنے نبی کو بتا دیا نبی وحی کے ذریعے کہ ان کا معاملہ کیا ہے، یہ کیا کرنے والے ہیں، یہ تیرے بیٹے لخت جگر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والے ہیں، کیا سلوک کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو پھر آگاہ کر دیا وحی کے ذریعے. لیکن ساتھ تفسیر میں لکھا ہے میرے اللہ نے اپنے نبی کو دلاسا بھی دیا، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. جس کے ساتھ میں رب ہو جاؤں نا، ساری کائنات اس کی مخالفت کرے، تو جس کے ساتھ میں ہو جاؤں پوری کائنات مل کے بھی اس کا ایک ذرے کے برابر نقصان کر سکتی. یہ عقیدہ ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. پروگرام ان کا بن گیا، بھائی یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے گئے. اللہ نے یعقوب کو بتا دیا. اب انہوں نے جا کے اس یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. گہرا کنواں تھا، وہاں سے قافلوں کا آنا جانا تھا، گزران تھا، لوگ وہاں سے، یعنی ویران سا علاقہ تھا، خشک تھا کنواں، پانی اس میں نہیں تھا. بہرحال کنویں کی ایک بناوٹ تھی، شکل کنواں بنا ہوا تھا، تو گروہ وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے. اس میں یہ پھینک کے تو آنکھوں میں آنسو، چہرے جھکے ہوئے، جو ہے ڈھلے ہوئے چہرے، آنکھیں جھکی ہوئی. اور رات کو نا تقریباً اللہ نے عشاء سے مراد ہے شام مغرب کے بعد، عشاء کا ٹائم شام عربی کا لفظ ہے، اس کو مغرب سے لے کر رات تک استعمال کرتے ہیں عشاء کو. تو عربی لحاظ سے وہ شام کو عشاء کے وقت، یعنی رات کو اندھیرے میں اپنے ابا جی کے پاس آ گئے. یوسف کو پھینک دیا، آنکھوں میں آنسو، روتے ہوئے آئے. اللہ اکبر. جب بندہ مکر کرنے آتا ہے نا انسان، اس کو بڑے ڈھنگ آتے ہیں مکر کرنے کے. قرآن نے اللہ ان کا مکر جو ہے وہ ذکر کیا ہے. سگے بھائی ہیں، سگے، ایک باپ کی اولاد ہے، دنیا کی اتنی حسرت اور لالچ ہے، دل میں اور کچھ نہیں ہے. دنیا کا لالچ اس قدر ہے کہ بھائی کو قتل کرنے پہ تیار ہے، اور ایک بھائی کہتا ہے مارو مت یار، اس کو کہیں ویرانی علاقے میں پھینک دو، کوئی لے جائے گا، اور چلو ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں اگر ہمیں نہیں اچھا لگ رہا. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے پھر انہوں نے یہ سارا کام کر کے نا تو رات کے اندھیرے میں آئے روتے ہوئے، آوازیں زور زور سے. جب یعقوب علیہ السلام کے قریب آئے نا تو بلند آواز سے رونا شروع کر دی. یبکون، بقا یبکی، رونا، اونچی اونچی آواز لگانا، آنکھوں میں آنسو، مکر و فریب کرتے ہوئے رو رہے ہیں. آئے میرا ہمارا بھائی، ہائے ہمارا بھائی، آوازیں لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب یعقوب علیہ السلام کو میرے رب نے بات تو بتا دی ساری. اللہ نے قرآن میں کہا نا ہم لا تنبئنہم بامرہم ھذا. گھبرانا نہیں یعقوب، بس دل تھام کے بیٹھ. یوسف بھی محفوظ رہے گا اور ایسی اس کی حفاظت کریں گے، کل آنے والے دن میں یہ یوسف کی عدالت میں فقیر بن کے کھڑے ہوں گے. آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ میرے پیارے نبی ہیں، محبوب نبی ہیں، اور ایک نبیوں کی لڑی میں سے ہیں، تو اس لیے میرے یعقوب نبی بالکل پریشان نہ ہو آپ. میں ان کے ساتھ دیکھیں ہوتا کیا، آپ بس ان کی باتوں کو سنتے جائیں. جب وہ جو کام کرتے تھے، جو ان کی عجیب سی ادا تھی نا، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا. اب یہ کیسی ادا ہے؟ بھائی کو پھینکے،
اور گھر آبادی کے قریب آئے اور رونا شروع کر دیا سب نے. اب 11 بندے جب روئے ان کی آواز کیسی ہوگی؟ باپ کا ایک دفعہ تو دل ہل جائے گا نا, کیا بن گیا بھائی؟ 12 کے 12 ہی بیٹے رو رہے ہیں اور بلند آواز سے, یا بقول اونچی اونچی آواز سے رو رہے ہیں. آئے ہمارے ساتھ کیا بن گیا؟ کیا ہم اجڑ گئے؟ کیا ہمارا بنے گا؟ اللہ اکبر. ابو جی کے سامنے آ کے نا روتے. ابو نے یعقوب علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہوئے, فرمایا بیٹو بات تو بتاؤ, روئی جا رہے ہو, اور قصہ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہارے ساتھ معاملہ بنا ہے؟ کھل کے بیان کرو. جو انہوں نے بات بیان کی, جو مقصود تھی, میرے رب کو پسند تھی, اللہ نے جو ہمارے نبی کو بتانی تھی, ہمارے لیے وہ باعث عبرت ہے, اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا. وہ کیا بات تھی؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ابو جی ہماری بات سن لے یار. رو رہے ہیں, بہانے لگا رہے ہیں, بین ڈال رہے ہیں, نئے جناب مکر کر رہے ہیں رب کے اپنے ابو کے سامنے, اور کہہ رہے ہیں ابو ہم بات سن, ہوا کیا ہے ہم بتاتے ہیں. ابو نے کہا بتاؤ بھائی کیا بتاتے ہو, بتاؤ. پتہ تو تھا یعقوب علیہ السلام, تو رب نے پہلے ہی بتا دیا. اللہ نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو وحی کر دی کہ یہ ہو رہا ہے, پریشان نہیں ہونا آپ نے. اب بتانے کیا لگے؟ ابو جی بات یہ ہے, ہم نے آپس میں دوڑ لگائی کہ کون آگے بھاگتا ہے. یار بچپن میں ہم جب چھوٹے تھے تو محلے میں, گاؤں میں, دیہات میں دوڑے لگاتے تھے نا, آؤ یار بھجیے کیڑا پہلے ہو کے بھاجتا ہے. تو ہمارے بڑے کھڑے ہو کر کہتے تھے لے بھی تیری دوں دی دوڑ ہے, لے بھی روف تے عمران تسی دو نے بھجنا ہے, ویرے کیڑا آگے لنگدا ہے. اس طرح وہ رواج تھا پرانا جو ہمارے گاؤں میں بھی تھا, آپ کے گاؤں میں بھی یہ رواج پہلے چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا ہمارا یہ ابو جی ہوا یہ ہے, ہم بھاگ رہے تھے بھی کون آگے نکلتا ہے ہم سے, دوڑ لگا رہے تھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ, مقابلہ تھا ہمارا بھاگنے کا, دوڑ لگانے کا. ہوا یہ, ہم تو پھر ظاہر ہے ہم طاقتور بھی تھے. یوسف ایک شریف تھا, آپ کی طبیعت, کیونکہ جس کو اللہ نے نبی بنانا ہے وہ طبعاً شریف ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کو رب نے نبوت کا تاج بھی تو پہنانا تھا نا. یہ باقی تھوڑے سے بڑے چلاک و ہوشیار تھے, وہ دھیمے تھے, یعنی کہ کام کی بات کرنا, خاموش طبع, مقصد کی بات کرنا. اور آپ بھی دیکھیں نا اس معاشرے میں جو مقصد کی بات کرتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے, اور جو زبان دراز ہوتا ہے نا, چلاک ہوشیار, وقتی طور پہ تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں لیکن دل سے پسند نہیں کرتے اس کو. ہر بندہ کہتا ہے بڑا تیز ترار ہے یار, ہر بندہ. اور جو دھیما ہوتا ہے بڑے پیارے انداز میں اور اچھی اور مدلل بات کرتا ہے, اس کی قدر ہوتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی وہ ساری ہسٹری جو ہے نا, ان کی حالات قرآن میں بیان کر دی. کہا ابو جی ہم بھاگ رہے تھے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے شرط لگائی تھی کون آگے نکلتا ہے. تو ہوا یہ کہ ہم جب بھاگ رہے تھے نا تو ہم نے کہا یوسف علیہ السلام کو بھی آپ ایسے کریں, ہمارا یہ سارا سامان ہے, آپ چھوٹے ہیں نا, ہمارے ساتھ مقابلہ تو نہیں کر سکتے, ہم بڑے ہیں طاقتور, ہمارے سامان کے پاس آپ بیٹھ دیں, آپ اس کی رکھوالی کریں. کیا کریں بھائی؟ ہمارے سامان کی رکھوالی کریں. ابو جی ہم نے اس کو بٹھا دیا یوسف کو رکھوالی کے لیے, ہم شرطیں لگا کر بھاگ پڑے سارے 11 کے 11, کون آگے نکلتا ہے. کیونکہ ہمارا بھائی بیچارہ شریف تھا, وہ بھاگ نہیں سکتا تھا, وہ تو بڑا صوفی ٹائپ بندہ, صوفی کہہ لینا, صوفی وہ ہوتا ہے جو نیک آدمی ہو. صوفی کس کو کہتے ہیں؟ نیک آدمی, نیک, اچھی سیرت والا, اچھے سلوک والا, اچھے اخلاق والا, نماز کا پابند, روزے کا پابند, گفتگو میں احتیاط کرنے برتنے والا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوفی. یہ ہمارا, ہم نے کہا چلو بھائی یوسف علیہ السلام کو ہم نے کہا بھائی آپ ہمارے سامان کے پاس ٹھہرے,
ہوا یہ ہم بھاگ رہے تھے, ہم نے اس کو سامان کے پاس چھوڑا اور ایک بھیڑیا آیا, ہمیں تو پتہ نہیں, جب واپس گئے تو اس کو کھا گیا. اب مفسرین نے پتہ کیا لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اندر ہی مسکرا رہے تھے, دل میں. رب نے بتا دیا تو پہلے ہی تھا کہ یہ کیا کرنے آئے آپ کے ساتھ. جب ان کی باتیں دیکھیں کیسا مکر کیسا بنایا انہوں نے, ایک ایجنڈا کیسا تیار کیا ہے کہ ہم بھاگ رہے تھے, اپنے یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا تھا تو اس کو ایک بھیڑیا آیا, ہم تو دور تھے, ہمیں پتہ نہیں, اس کو کھا گیا. ہاں ابو ایک بات ضرور ہے, تو اس کو بھیج نہیں رہا تھا ہمارے ساتھ. وما انتا بمؤمن لنا, وما انتا بمؤمن لنا, یہ ہمیں یقین ہے تو ہماری بات کو نہیں مانے گا. کیوں جی, کیسے مانے گا بھائی؟ باپ تو پہلے کہہ رہا مجھے ڈر ہے, اور تم کو بہانہ نہ بنا دو, پہلے اس کے ساتھ تم لڑائی جھگڑے کرتے ہو, تمہیں پسند تو پہلے نہیں ہے میرا یوسف. اب وہ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے نا, آپ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ کام ایسے ہو جائے گا. ہم سے جب کوئی غلطی ہو نا, جو ہم نے جان بوجھ کے کرنی ہو اور کر کے آ جائیں خود, اور پھر ہم کسی باپ یا کسی بڑے بھائی کے پاس آئیں, تو پہلے ہی کہنا سی سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے, چاہے ہم نے جان بوجھ کے کسی میں ماری ہو, تاکہ اس بات کو پکا کر لیں, تھوڑا سا پکی ہو جائے. اب یہ بات پکی کر رہے ہیں. وما انتا بمؤمن لکا, اے ہمارے ابو جی آپ ہماری اس بات پہ یقین نہیں کریں گے, ہماری بات کو مانیں گے نہیں, ہمیں یقین ہے. کیوں؟ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, اگر ہم سچ بولیں, 11 ہیں ہم ایک نہیں ہیں, ہماری بات کو سن لے ابو, مان لے, ہم سچے ہیں. ہمارے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, اور کیا کیا انہوں نے؟ کنویں میں پھینک گئے, ایک خشک ویران کنویں کے اندر. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ مُسْتَعَانٌ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. سبحان اللہ. قرآن تیری عظمت پہ, کتنے قیمتی الفاظ ہیں قرآن پاک کے. اللہ رب العالمین فرما رہے, ایک ساتھ نا رنگا ہوا ریڈ کلر سے, لال کلر سے قمیض کو رنگ کے نا لے آئے. اللہ فرماتے ہیں وہ قمیض کو رنگا ہوتا کہ ابو جی یہ لے, نہیں نا آپ کو یقین آتا, سارا ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا, یہ بچا ہے, یہ لے لے. اب تو مان لے, یہ ٹکڑے ٹکڑے سے بچے ہیں قمیض کے ابو ہمارے یوسف بھائی کے, باقی سارے ہی کھا گیا اس کو بھیڑیا. پورا پروگرام ہے, پورا کاغذات مکمل ہیں, فائل پوری تیار ہے, سگنیچر سب کے مضبوط ہیں, پر چور پکڑا جاتا ہے. چور کسی ایک پوائنٹ سے پکڑا جاتا ہے, بچتا نہیں ہے, کہیں نہ کہیں وہ پکڑا جاتا ہے. فائل جتنی مرضی وہ بے داغ تیار کر لے, بالکل وہ نیٹ اینڈ کلین اس کو بنا لے, ایک ایسا اس عبارت میں پوائنٹ ہوتا ہے جو جب اس کو پڑھا لکھا بندہ غور سے پڑھتا ہے تو اس میں ویک پوائنٹ بھی ہوتا ہے. اب اس کو پھاڑ کر لے آئے, رنگ اس کو زردہ کر دیا, لال یعنی ریڈ کلر کر کے نا, لو بری یہ بچا کچھ ہے, باقی سارا یوسف ہضم ہو گیا. یہ بچا یہ لے لو, ٹکڑے قمیض کے ٹکڑے ہیں, اس کو لے لو. اللہ رب العالمین فرما رہے قال بل سولت لکم انفسکم امرا. اللہ فرما رہے انہوں نے نا ایک پروگرام, ایک ایجنڈا, ایک منصوبہ تیار کیا. تو میرے یعقوب علیہ السلام نے اس خون آلود یعنی کہ ریڈ کلر آلود اس قمیض کو دیکھ کر کیا کہا؟ فصبر جمیل. بیٹو بات سن لو, سارا پروگرام لے کے آئے ہو, سارا کچھ کر کے آئے ہو نا, بس میں یہی کہتا ہوں, نہ تمہیں میں کوئی گالی گلوچ کرتا ہوں, نہ تمہیں کوئی مندیا بولتا ہوں, نہ اس زبان سے کوئی غلط گفتگو کرتا ہوں, نہ تمہیں میں بد دعا دیتا ہوں. فصبر جمیل,
میرا تو صبر ہے، میرا صبر ہے۔ تو صبر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر کنز من کنوز الجنہ، صبر جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے۔ اور فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہ ہے جب صدمہ انسان کو پہنچے، جب زخم، تکلیف، درد اس کے دل کو پہنچے، دماغ کو چوٹ آئے، وہ بندہ اس وقت یہ کہے بس انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میں بھی تیرا، یہ میرا مال بھی تیرا، میری اولاد بھی تیری، کوئی دکھ ہے تو اللہ اس کو سکھ میں بدلنے والی تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ صبر نہیں ہے کسی بھائی سے غلطی ہو گئی، انتقام پورا لے لیا، اس کو گالی گلوچ بھی کر دی، اس کو ایک ادا اگر کمزور ہے تو تماچا بھی دے مارا، پھر کہا چل میرا صبر ہی ہے نا، یہ صبر نہیں ہے، بالکل کوئی یہ صبر کی ڈیفینیشن نہیں ہے، نہ اسلام میں ہے، نہ اس کا کوئی ایسا صبر کا کوئی ترجمہ ہے۔ صبر وہ ہے، اللہ کی قسم میرے بھائیوں صبر کر لو، اور میں میرے نبی کے فرمان کی روشنی میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، صبر آپ کر لیں، میرا اللہ سیدھا جنت کا آزاد ویزا دے گا۔ صبر کوئی عام بات نہیں ہے، فرمایا الصبر و ضیاء، صبر خیر ہی خیر ہے، صبر میں بھلائی بھلائی ہے، صبر میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے آج ہمارے کوئی پریشانی ہو جائے، اللہ نے بیٹا دیا ہو، اللہ اس کو واپس بلا لے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس پہ وین کرتی ہیں، سینوں کو جو ہے وہ پیٹتی ہیں، اپنے رخسار کو پیٹتی ہیں، منہ سے برے برے الفاظ نکالتی ہیں، اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، ہمارے بھائی بھی منہ سے بڑے عظیم الفاظ نکالتے ہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ پھر بعد میں ہم جب کچھ شام ہو جاتی ہے، ہاں جی اللہ کا حکم، چلو ساڈا صبر ہی ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، کائنات کے امام نے فرمایا صبر وہ ہے جب تمہیں صدمہ پہنچے، تمہیں رب نے آخری عمر میں بیٹا دیا ہو، دعاؤں میں سے مانگ مانگ کے لیا ہو، رات کی تہجد میں کھڑے ہو کر لیا ہو، اللہ نے غریبی دی ہو، دعائیں مانگ کر رب نے چند روپے ٹکے دیے ہو، پھر وہ ان کو اللہ واپس لے لے، پھر تو کہے اللہ میں تجھ پہ راضی، تو مجھ پہ راضی، یہ صبر ہے۔ تو یہی تو میرے یعقوب نے کیا، فرمایا فصبر جمیل، اللہ نے اپنے نبی یعقوب کے صبر کو جمیل کے لفظ سے بولا ہے کہ میرے نبی کا صبر بڑا پیارا، بڑا اعلیٰ، بڑا خوبصورت، بڑا افضل تھا۔ فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، بس بیٹو جو تم بیان کر رہے ہو نا، تو میں کچھ نہیں، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میرا کیس، میری رٹ، میری درخواست، میری یہ جو اپیل ہے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں سارے معاملے کی پوری فائل، پوری اپلیکیشن جو ہے رب کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اس کا معنی یہ ہے۔ آج ہم بھی، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اور میرے بھائیوں، آج ہم بھی اگر ہمیں کوئی تکلیف آئے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی درد آ جائے، تو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ رب العالمین کی پہلی صفات کو یاد کر کے ہاتھ اٹھا لیں، رب کی عدالت میں اس تکلیف، اس دکھ کو بیان کر دیں، اللہ میرا یہ دکھ ہے، میری یہ تکلیف ہے، تیری عدالت میں اس کو میں دائر کر رہا ہوں، تیری عدالت کے علاوہ کوئی دنیا کی کوئی عدالت نہیں ہے، اللہ مجھے اپنی عدالت سے اپنی رحمت کا فیصلہ عطا فرما دے۔ آپ ابھی ہاتھ منہ پہ نہیں پھیریں گے، اللہ کی قسم میرا رب کبھی آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑے گا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم بھاگتے ہیں، معمولی سے کام ہو نا ہمارا کوئی، ہم دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس بھاگے،
محلے کا کو چودھری ہے اس کو کہا، فلاں ہے اس کو کہا، ہمارا یہ ممبر ہے، یہ علاقے کا آفیسر ہے، یہ تحصیل لیول پہ ہے، یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے میرے بھائیوں ہیں۔ آپ ایک دفعہ آپ کا جو حق ہے اس کو سنا دیں، اس کے بعد اصل کام کیا ہے؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اصل کام ہے اپنے اس کیس کو رب کی عدالت میں دائر کرنا۔ یہی یعقوب علیہ السلام نے ہمیں بتایا، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ اور دنیا والوں دیکھو، مجھے میرا لخت جگر یوسف کتنا پیارا تھا، میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک پل بھی جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیٹوں کی شرارت پہ میں نے اس کو دے دیا، پھر یہی بیٹے اس کے دشمن بن کے اس کو کنویں میں پھینک آئے۔ میری نظروں سے انہوں نے اس میرے لخت جگر کو جدا کر دیا۔ میں گھبرایا نہیں، میں نے اپنا اس کیس، اپنا یہ سارا معاملہ رب کی عدالت میں دائر کر دیا۔ اللہ جو بہتر ہے تو فیصلہ کر دے۔ پھر آگے انشاءاللہ بات آئے گی رب نے پھر فیصلے کیا کیے۔ جب رب کی عدالت میں فیصلہ ہو پھر رب انصاف کرتا ہے، اللہ انصاف کرتا ہے، پھر ڈنڈی نہیں ہوتی۔ پھر یہ کوئی محلے کا فیصلہ نہیں ہے، برادری ہے، دوست ہے، شکلوں کی قدر ہے، یہ کوئی پیسہ روپیہ والے فیصلے نہیں ہے، یہ ہمارے تھانوں اور کچہریوں والے فیصلے نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ رب کے فیصلے ہیں جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے خلاف جو نہیں بنتا کر سکتا۔ پورا انصاف ہوگا، ترازو بالکل لیول پہ ہوگا، ایک ایک عمل، ایک ایک نیک ایک ایک برا عمل یوں ہماری اس تکڑی میں جو ہے اس کو تولا جائے گا، ناپ ترازو برابر ہوگا۔ جس کا ترازو نیکیوں کا بھاری ہوا، جس نے دنیا میں صبر بھی کیا، نیک اعمال بھی کیے، اللہ کے ساتھ رشتہ بھی اپنا قائم کیا، نمازیں پڑھی، نوافل ادا کیے، تنہائیوں میں رب سے مانگا، اللہ سے معافی مانگی، وہ مرد ہو یا عورت، تنہائیوں میں رب سے معافی مانگتا رہا، وہ عورت مانگتی رہی۔ قیامت کا دن ہوگا، میرا اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا، پھر میرا رب کہے گا ادخلو، جاؤ، میری جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے میری جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔